السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم ظاہر پاکستان۔ اس وقت بہت اہم مذاکرات ہو رہے ہیں استنبول میں ایز وی اسپیک، اور مذاکرات ایک ایسے ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ اٹ از پرہیپس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز فار پاکستان۔ بغیر کسی جھجک کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک دفعہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے کہا تھا کہ دیز آر ٹوئنز جوائنڈ ایٹ دا ہپ، ہمارا خیال ہے وہ بھی بالکل درست بات ہے۔ تو سیاست، ثقافت، تاریخ، تجارت، مطلب بات کرتے چلے جائیں لوگوں کے تعلقات، تو بڑی اہمیت ہے اور بہت اہم اس وقت نیگوسیشنز ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سیز فائر ہوا ہے، لیکن ایک اور بڑی ٹینشن ہے، دا بارڈرز آر کلوز، بارڈرز ہیڈ ٹو بی کلوز بیکاز جیسے ہم نے پہلے کہا کہ انف واز انف، پاکستان ہیڈ ٹو ڈرا دا لائن، لیکن ڈرا دا لائن کے بعد آگے بات بڑھنی چاہیے جو کہ پاکستان اور افغانستان اس وقت استنبول میں کریں۔ ناظرین، اس پر بات ہم کریں گے آج، ذرا تھوڑا سا سیاق و سباق، وی ول گو بیانڈ دا ٹاکس میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ کرے بہتری ہو، لیکن یہ کیا ہے، یہ آگے کس طرف بڑھ سکتا ہے، اور پیچیدہ معاملہ ہے یہ بات، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ معاملہ پیچیدہ ہے، کیونکہ معاملہ آج کا کل کا نہیں، یہ معاملہ 40 سال سے چل رہا ہے ایسے ہی۔ تو اس کو کس طریقے سے سنبھالا جائے، ہمارے پاس دو ایسے گیسٹ جو کہ اس معاملے کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ون پرسن از ویری ینگ، ہمارے پاس احسان اللہ ٹیپو محسود ہیں، مطلب کہ نام بھی آپ کا بڑا بھاری سا ہے، تو یہ ٹیپو از آن مائی شو فار دا فرسٹ ٹائم، وارم ویلکم ٹو یو ٹیپو۔ اور منصور احمد خان صاحب ہیں، ناظرین فارمر ایمبیسڈر ٹو افغانستان۔ ان کے لیکچرز، ان کی باتیں، ان کی اسٹیٹمنٹس ہم بہت سالوں سے سنتے آئے اور بہت سیکھتے رہے ان سے، اور بڑی ان کی وسیع اور گہری نظر ہے افغانستان۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو ٹیپو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے ہی شروع کروں گی۔ اچھا ایمبیسڈر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ یہ تو طے ہو گیا نا کہ بھئی جو اینٹی پاکستان گروپس ہیں ان کو جو حکومت ہے ٹی ٹی اے کی، افغانستان کی حکومت، انہوں نے دوحہ میں یہ جو کمٹمنٹ دی، جو اسٹیٹمنٹ کے علاوہ جو آئی اگریمنٹ وچ واز obviously آئی کیا، وہ تو اٹ واز کانفیڈینشیل، اس میں کہا تھا کہ جی ہم وی ول انشور کہ اینٹی پاکستان گروپس یہاں سے آپریٹ نہ کریں۔ اب جو گفتگو اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی گفتگو کوئی میکنزمز ہیں ان کو طے کرے گی کہ کس طریقے سے پاکستان کے پاس اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ ان کو دے، افغانستان میں جو حکومت ہے پھر افغانستان کی حکومت اس پہ ایکشن لے۔ تو آپ تو زمینی حقائق کو جانتے ہیں دونوں لوگ، تو یہ جو گفتگو ہے یہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ 2021 کے بعد سے جب یہ افغان طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ایشو پہ بات چیت شروع ہوئی، تو سب سے جو مشکل مرحلہ، جو سب سے مشکل ایشو پاکستان اور افغانستان کے درمیان انگیجمنٹ میں ٹی ٹی پی کے ایشو پہ رہا، وہ یہی رہا ہے کہ کیا میکینزم ہونا چاہیے۔ اور پاکستان اور افغانستان نے پھر اس دوران میں گزشتہ 3 سالوں میں جوائنٹ بارڈر کمیٹی بنائی، پھر فورن آفس ٹو فورن آفس بھی ایک میکینزم بنا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے، لیکن اس کی جو کراس بارڈر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی شدت میں کمی نہیں آئی اور پاکستان میں ٹیررزم بڑھتا رہا۔ اب جو یہ دوحہ میں جو چند دن پہلے جو سیز فائر پہ دونوں سائڈ نے ایگری کیا ہے، وہ اصولی طور پر ایگری کر لیا اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا، تو ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن جو سب سے اہم نیگوسیشن وہ اب یہ جو ٹرکی میں آج راؤنڈ ہو رہا ہے یا اس کے جو سبسیکوینٹ راؤنڈز ہوں گے، وہ ہے کہ کیا جوائنٹ مانیٹرنگ میکینزم ہونا چاہیے۔ یہ جوائنٹ مانیٹرنگ میکینزم کا معاملہ بہت مشکل اور پیچیدہ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ویریفائیبل نہیں ہوتی، یا یہ کہہ لیں کہ پاکستان فرض کرے جو ایویڈنس شیئر کرتا ہے، افغان اس ایویڈنس کو مانتے نہیں، یا اس ایویڈنس کو جھٹلا دیتے ہیں، یا اس ایویڈنس کو رد کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سائڈ سے تو یہ انفلٹریشن نہیں ہو رہی، یہ لوگ پاکستان میں بیسڈ ہیں۔ اور یہ ایشو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نیا نہیں ہے۔ یہ جب گزشتہ حکومت جو تھی، اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ تھے، ان کے دوران میں یہاں ڈی جی افغانستان تھا، تو اس وقت ہم ایپیپس اور اس قسم کے جو میکینزم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ دونوں سائڈز جو بیٹھتی تھی، دونوں سٹیٹس کے ریپریزنٹیٹیو جو بیٹھتے تھے، فورن آفس کے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے، جی ایچ کیو کے، ڈی جی ایم او وغیرہ،
بہت شدید ڈفرینسز رہے دونوں سائڈز کے درمیان کہ یہ کہاں کہاں پہ یہ جو بارڈر ہے اس کی مارکنگز ہیں اور کہاں کہاں پہ پھر کیا کس طرح سے ان کو میکینزمز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس وقت ایشو فرق تھا. اس وقت افغانز الیج کرتے تھے یا امریکنز الیج کرتے تھے کہ طالبان پاکستان سے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو اس سٹیج پہ جو مذاکرات ہیں نا جو ترکی میں ہیں وہ بہت ایک پاکستان اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, اس لیے کہ دوحہ قطر اور ٹرکی دو فرینڈلی کنٹریز وہ اون کر رہے ہیں پاکستان کے کنسرنز کو, اور وہ افغان طالبان کو گورنمنٹ کو بھی ان کے اچھے ریلیشنز ہیں, تو وہ یہ کنوے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس معاملے پہ کسی طرح سے کوآپریٹ کریں. تو جب یہ میکینزم بنے گا اس میں میرا خیال تھوڑی سی طویل نیگوسیشنز ہوں گی, تھوڑے سے مراحل مسئلے آئیں گے, لیکن یہ آ کے امپلیمنٹ بائیلیٹرل لیول پہ ہوگا. تو بائیلیٹرل لیول پہ جو امپلیمنٹیشن ہوگی وہ پھر بہت انٹرسٹنگ مرحلہ ہوگا کہ وہ کس طرح اس کی ایویڈنس شیئرنگ کی جاتی ہے, اور اس ایویڈنس اگر افغان طالبان کسی طرح سے یہ اشور کرا دیتے ہیں اور یہ نظر آ جاتا ہے کہ اب انفلٹریشن میں کمی ہو گئی ہے یا انفلٹریشن ختم ہو گئی ہے یا اس میں سگنیفیکنٹ لیول پہ کمی ہو گئی ہے, تو پھر پاکستان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشنز ہو رہے ہیں اور بارڈر کے جو رستے ہیں ان کو کس طرح روکنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جی آپ فرما رہے ہیں یہ تو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں آپ کہہ رہے ہیں کس طرح سلجھائے جا سکتے ہیں. ٹیپو آپ نے یہ سنا جو کہہ رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب, آپ اسی سوال کو اگر آپ اسی کو ایڈریس کرنا چاہیں کہ جو میکنزم پہ ڈسکشن ہے, کیونکہ ایمبیسڈر صاحب نے فرما دیا کہ جو پیچیدگیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا, مجھے یہ بتائیں کہ جو افغانستان میں جس نوعیت کی حکومت ہے آپ جانتے ہیں اٹس ناٹ لائک دس از ون منسٹری ٹو یہ اور یہ پوری آرمی ہے اور یہ اس کو ہینڈل کریں گے, تو یہ جو گراؤنڈ پر ہے حقائق اور جو ہمارے پاس رپورٹس آتی رہیں کہ جی ان کو کور دیتی ہے افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے یا جو فورسز جو بھی ہیں تھوڑی بہت, یہ سب کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں میکنزم کس طرح بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس طرح کے میکینزم ہونے چاہیے, لیکن تھوڑی سی یعنی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم چلے جائیں تو پاکستان نے مسلسل کوشش کی ہے, بلکہ میرے خیال میں منصور صاحب خود بھی ان کا حصہ تھے. ایگزیکٹلی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو ہی واز ان کابل, تو اس وقت بھی یعنی ٹی ٹی پی کے خاص کر ایشو پہ کافی بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو, ہنا ربانی کر خود گئی تھی, ابھی اسحاق ڈار صاحب 2-3 دفعہ گئے وہاں پہ. پھر پاکستان نے کوشش کی کہ ٹرائی لیٹرل میں اس کو لے کے آئے, چائنا کو بھی انوالو کیا 2-3 دفعہ ایگزیکٹلی, تو وہ بھی چائنا سے بات کر لیں تو ان کی بھی سیریس کنسرنز ہیں, ان کی بھی بات نہیں سنی گئی. ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ افغان طالبان جو ہیں اس کو ہم جو اسٹیبلش ہے پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک اینٹیٹی کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ معاملات ایسے کام نہیں کرے. کابل جو ہے وہ آپ کے ساتھ کافی کمٹمنٹ کر لے گا, متقی صاحب وہ خود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں پاکستان کے ایک کنسرنز جو ہیں یہ جینون ہے, لیکن انڈیا میں تو کچھ اور جاگے کہتے ہیں, انڈیا میں پھر ان کی وہی ایگزیکٹلی پھر جب چیزیں چلی جاتی ہیں ان کا جو اسپرچل کیپٹل ہے یعنی قندھار, تو وہاں سے سب چیزیں جو ہیں وہ نگیٹ ہو جاتی ہیں, ان کو وہ کوئی سنتا نہیں ہے جو کابل میں معاملات ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ کہنا کہ پاکستان نے ایفرٹس نہیں کی, پاکستان نے بہت ایفرٹس کی اور ہر لحاظ سے کی. انہوں نے سب کو انوالو کیا, اس نے بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل باقی جتنے بھی ہیں ماسکو فارمیٹ وغیرہ, لیکن کچھ وہ ان کی بات نہیں سنی گئی. اور میں تو خود گراؤنڈ پہ بھی معاملات کو دیکھتا ہوں, تو گراؤنڈ پہ جو ہے ٹی ٹی پی ہو یا کچھ اور فیکشن ہو پاکستانی طالبان کے, ان کے علاوہ جو بلوچ عام سیپریٹسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی, وہ بھی اب پاکستان کہتے ہیں کہ ان کی بھی بیسز ہیں افغانستان میں. تو اتنی شدت کے ساتھ وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں, اور ابھی تو روزانہ ہو رہے ہیں, یعنی بڑے طرز کے جو حملے ہیں روزانہ ہو رہے ہیں. کل بھی ایک ایس ایس پی رینک کے آفیشل کو انہوں نے وہ یعنی ٹارگٹ کیا. تو یہ میرے خیال میں کہ جب تک گراؤنڈ پہ پاکستان کا کنسرن ہی ٹی ٹی پی ہے, کہ جب تک وہ چیز ایڈریس نہیں ہوگی تو میری پرسنل زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اس پروسیس سے بھی. ہاں اگر افغان طالبان اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پاکستان نے پراپر ایویڈنس جو ہے وہ یعنی ٹیبل پہ رکھنا شروع کیے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں افغانستان میں یہاں سے ٹریول کر رہا ہے, وہاں سے ٹریول جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اس حوالے سے. لیکن ایک جو اچھی پیش رفت ہے کہ انہوں نے اس دفعہ قطر کو بھی انوالو کیا, ان کا بہت انفلوئنس ہے افغان طالبان پہ, امریکی بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, برٹش بھی, فائنینشیل بھی ہے, خاص کر ان کا جو قندھار ایشو وہ ہے گروپ ہے, اور ٹرکی کے پھر پاکستان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں.
افغان طالبان اور ٹرکی کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے یعنی اچھے نہیں ہیں جو میری اطلاعات ہے. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دوستوں وغیرہ کچھ ایسے انٹائی طالبان جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے, یعنی وہ ٹرکی میں ہے, تو اس وجہ سے یعنی تھوڑے سے معاملات اتنے بہتر نہیں ہے. لیکن دوحہ کے ہیں. ہاں, لیکن ٹیبو اور یہ امبیسڈر صاحب سے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان نے جب ایئر فورس استعمال کر کے کابل میں مارا ہے تو ایک ملک نہیں بولا کہ یہ آپ نے غلط کیا, بیکاز ایوری کنٹری, چاہے روس ہو, چاہے ترکی ہو, چاہے چین ہو, چاہے ایران ہو, سب, تاجکستان, ازبکستان, سب کو پتا ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ جائز ہے. تو آپ نے تو میکنزم کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ہاں, میکنزم جو ہے ابھی اس پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی میرے خیال میں جو چیزیں ہیں, منصور صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دوحہ میں صرف سیز فائر کے حوالے سے بات ہوئی تھی, اس میں باقی چیزیں نہیں تھی. ابھی جو ہوں گی تو اس میں اب میکنزم کی بھی بات ہوگی کہ ہم اس کو اب بائی لیٹرل لے جائیں, یا یہی جو ہیں چاروں ممالک کی جو ایک وہ چل رہی ہے, تو اس پہ بات ہوگی, اور خاص کر جو پاکستانی کنسرن ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے منصور صاحب, یہ جو ابھی ٹیپو نے بھی کہا اور آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی جو گراؤنڈ پہ معاملات ہیں, تو مجھے آپ دونوں سے ابھی تک جواب اس کا نہیں ملا کہ اس کو اس سیاق و سباق میں میکنزم کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے. تھوڑا سا ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا ماسٹر صاحب. میکنزم جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے اسی لیے آپ کو مثال دی تھی کہ جب ایک وہاں پہ افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز امریکن اور یو ایس اور نیٹو کی فورسز میں تھی, تو جو ہماری نیگوسیشنز افغان گورنمنٹس کے ساتھ ہو رہی تھی وہ ایک آرگنائزڈ ملٹری فورس کے کمانڈرز بیٹھتے تھے, اس میں ان کے منسٹر آف ڈیفنس بیٹھتے تھے, ان میں اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حنیف اتمر صاحب تھے, ان دنوں وہ بیٹھتے تھے. تو وہ ساری, اور ان کو یو ایس اور نیٹو کی بیکنگ بھی حاصل تھی, لیکن اس وقت بھی کسی قسم کے امپلیمنٹیشن میکینزم پہ ایگری کرنا دونوں سائڈز میں بہت مشکل ہو رہا تھا. اور اس وقت ٹیپو صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت تو افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کو آپ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ نہیں ہے, فلی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ, اور کچھ گیپس ہیں, جیسے ان کی جو چین آف کمانڈ ہے وہ قندھار سے ایمرج ہوتی ہے. جو ملا ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں وہ ان کے آرڈرز جو تسلیم کیے جاتے ہیں آفیشلی ہر طرح سے, لیکن جو گراؤنڈ پہ جو کمانڈز ہیں وہ تھوڑا سا ان میں ریجنل ایلیمنٹس بھی ہیں. مثلا ایک طرف ساؤتھ کے ایریاز ہے اس میں قندھاریز بہت سٹرونگ ہیں, جو کابل اور جو ایسٹ کے ایریاز ہیں اس میں حقانیز سٹرونگ ہیں, اور بیچ میں اور کمانڈرز بھی ہیں. تو جو ہم جس طرح سے ایک میکینزم کی بات کرتے ہیں اور پھر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے, اس میں تھوڑی سی میرا خیال ہے جب تک افغان سائڈ کی کیپیسٹی بلڈنگ نہ ہو, تھوڑا سا وہ آرگنائزڈ ان کی طرف سے ان کے انسٹیٹیوشنز میں انسٹیٹیوشنل ایلیمنٹ نہ ہو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب افغانستان میں ٹیک اوور ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے ایڈوائز کیا تھا افغان سائڈ کو, افغان طالبان کو, گورنمنٹ بننے سے پہلے, کہ افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز کو یکسر بین نہ کریں, اس کو ڈس بینڈ نہ کریں, بلکہ ان کے اگر آپ کو ٹاپ لیڈرشپ سے شکایت ہے تو بے شک ہو, لیکن آپ ان کے جو رینکس اور فائل کو رہنے دیں, کیونکہ یہ ایک کنٹینیوٹی کو انڈیکیٹ کریں گے پروفیشنل فورس کی. لیکن افغان طالبان نے وہ کسی بھی پرانے سٹرکچر کو نہیں رہنے دیا, اور پھر انہوں نے امبیسڈر صاحب یہ بات درست ہے کہ جو افغان انٹیلیجنس ہے وہ سٹرکچر انٹیکٹ ہے. جب میں کچھ لوگوں سے بات کرتی ہوں جو وہاں کام بھی کر چکے ہیں, جو جانتے بھی ہیں معاملات کو, وہ کہتے ہیں افغان انٹیلیجنس جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ٹھیک ہے, اوپر سے چینجز وینجز آئے ہوں, لیکن ان کے جو سسٹمز ہیں, جو ان کے یعنی کہ پشت در پشت, وہ کہتے ہیں وہ معاملات وہ اسی طریقے سے سنبھالتے ہیں. از دیٹ یور امپریشن؟ یہ امپریشن نہیں, بلکہ میں اس بات کو انڈورس کروں گا کہ افغان انٹیلیجنس نہ صرف انٹیکٹ ہے, بلکہ یہ ایک میں نے تو خود آبزرو کیا کہ جس دن وہاں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے افغانستان میں, طالبان ٹیک اوور کرتے ہیں, طالبان assume the positions of Afghan state exactly the same day they assume power. تو وہ جو اشرف غنی کی سٹیٹ تھی یا کارزئی کی سٹیٹ تھی یا یو ایس اور نیٹو کے سٹے کے دوران جو سٹیٹ تھی, ان پوزیشنز کو, چاہے وہ ڈیورنٹ لائن تھی, چاہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ تھی, چاہے دیگر ایشوز تھے, افغان طالبان نے پاور ایزیوم کرتے ہی ان پوزیشنز کو ایزیوم کر لیا, اون کیا. اچھا دیکھیے, آپ جو ابھی کہہ رہے ہیں ٹیپو, جو کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب کے, آپ دونوں تو وہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی
یہ اسٹیٹ کا وہ حال تو نہیں, وہ حکومت ایسی تو نہیں کہ جس سے آپ کہیں کہ جی میکینزم, دس از دی امپریشن آئی ایم گیٹنگ, آپ دونوں جو بات کریں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم میکینزم کا وہ ہمیں کیسے بتائیں گے, کیونکہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں وہاں, کوئی جو آرکیٹیکچر اس گورننس کا ایسا نہیں, تو پھر کیا بات ہو رہی ہوگی استنبول میں؟ استنبول میں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان اس نتیجے پہ پہنچے. ابھی بھی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ اگر وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو پاکستان دوبارہ سے وہ ریئیکشن دے گا. تو میرے خیال میں کہ وہاں پہ ایک لاسٹ اٹیمپٹ ہو رہی ہے پاکستان کی جانب سے, اور یہاں پہ وہ جو ٹالرنس ہے اسلام آباد میں جو لوگوں سے بات ہوتی ہے افغانستان کو جو دیکھتے ہیں, تو وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ مزید ٹالرنس یہاں پہ بچی ہے اس حوالے سے. تو ایک لاسٹ اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے بھی ہو ان کو کنوینس کیا جائے کہ آپ ان لوگوں کو کنٹین کریں, ان کو نہ وہ آنے دیں. ایک چیز پہ پاکستان کو بھی فوکس کرنا ہوگا کہ ہمارے جو انٹرنل سیکیورٹی فلاز ہیں اس کو بھی فکس کرنا ہوگا. وہ تو اپنے بارڈرز یہاں پہ بھی انٹرنل تھنگ. میں کہہ رہا ہوں استنبول میں جو ہو رہا ہے, استنبول میں یہی چیزیں ہوں گی کہ پاکستان جو ہے, ایویڈنس میری ابھی تک یہی اطلاع ہے کہ وہ وہاں پہ کہ یہ چیزیں یہاں سے ہو رہی ہے, اور ٹرکی اور قطر سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ یعنی اب بیچ میں انوالو ہو گئے ہو تو ان کو سمجھائیں. تو باقی جو پراپر ایک اسٹیٹ کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہو ان کا کوئی اسٹرکچر ہے ہی نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ان ریکگنیشن کا ہے کہ وہ ریکگنائز ہی نہیں ہے ابھی تک. اور اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے, یعنی آپ نے جو اسٹرائکس کی بات کی کابل میں, تو کچھ لوگوں سے بات ہوئی انٹرنیشنل جو لا کے ایکسپرٹس ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو افغان حکومت ہے وہ سوورینٹی بھی کلیم نہیں کر سکتے. ہاں, بیکاز اٹس ناٹ ایکسرسائزنگ جو کہ سوورین پلس انٹرم گورنمنٹ ہے. یہی ایگزیکٹ. لیکن نہیں منصور صاحب, میں اس سے معذرت کے ساتھ آپ دونوں سے کہ آپ دونوں یہ فرما رہے ہیں کہ میکینزم کی بات میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا, کیونکہ افغان جو گورنمنٹ ہے اس وقت انٹرم, اس کے پاس وہ کیپیسٹی یا جو بھی آپ کہیں نہیں ہے. تو پھر پاکستان کی حکومت تو بار بار میکینزم ہی کی بات کری, مطلب ہم تو سن رہے ہیں پچھلے 4-5 روز سے لفظی میکینزم ہے, تو شورلی کچھ تو سوچ بچار کی ہوگی کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, تو کچھ تو ہوگا میکینزم کے لفظ کے پیچھے. کیا پاکستان سوچ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس وقت ایک چیز پاکستان کی فیور میں ہے, چونکہ یہ ملٹری سٹرائکس کے بعد اور جو ایسکیلیشن ہوئی اس کے بعد افغان طالبان کے اوپر کانسٹنٹلی پریشر ہے کلیئرلی, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پہلی ہی میٹنگ میں دوحہ میں سیز فائر کے اوپر ایگری کر لیا گیا, اور افغان طالبان کسی نہ کسی قسم کے میکینزم پہ بھی ایگری کر لیں گے. میکینزم کی جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے وہاں میرا خیال ہے پاکستان کو انگیج کرنا پڑے گا, کیونکہ اب کچھ بھی ہو ڈیفیکٹو جو ہے افغان طالبان رول کر رہے ہیں افغانستان کو, اور وہ افغانستان کی اسٹیٹ ہیں فار آل پریکٹیکل پرپزز. تو پاکستان کو جوائنٹ بارڈر کمیٹیز ہیں, اور جو ہمارے دونوں منسٹریز آف فارن افیئرس کے درمیان جو کمیٹیز ہیں, اور یہ دونوں پارٹ ہیں ابھی استنبول ڈیلیگیشن کا, تو ان کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے ان سے کچھ ریزلٹس لینے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ انگیجمنٹ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ دونوں کا خیال یہ کہ اب انگیجمنٹ جو ہے وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک نوعیت کا میکینزم ہے کہ انگیج کریں گے, اور جو معاملات ہیں اور مطلب کہ اسٹیٹمنٹس فار ایگزامپل آ جائیں افغان گورنمنٹ کی طرف سے, کابل کی طرف سے, کہ ہم پبلکلی کھل کے اسٹیٹمنٹس دیں, اور اس کے بعد جوائنٹ بارڈر جو کمیٹیز ہیں, تو یہ اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی, اور دیکھتے ہیں کہ ویل بی فوکسڈ آن واٹس ایپ استنبول. ناظرین, اس پر کل بھی بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ ٹی وی پروگرام میں آنے کا. امبیسڈر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے فلسطین پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہیں. آپ جانتے ہیں امبیسڈر رہ چکی ہیں یو ایس میں 2 مرتبہ, یو کے میں اینڈ ایٹ دا یو این, اور بات ہم ان سے کریں گے فلسطین پہ. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. اینڈ وی ہیو سین کہ جو پلان ہے پیس پلان, اس کے بعد جو بڑی ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی, نیسٹ نے کہا جی ویسٹ بینک کو ہم انیکس کریں گے ایٹسیٹرا, اور امریکہ سے 2 قسم کی رسپانس آئی. ایک آئی وائس پریزیڈنٹ نے کہا دس از ریڈیکولس, اور یہ ہو نہیں سکتا, اور دوسری طرف ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا دس از جسٹ اے پولیٹیکل اینٹک. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں, اس پہ تو بہت کلیئر ہے امریکہ کی پوزیشن, انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو, اور اسی لیے وائس پریزیڈنٹ وینس نے اتنے اسٹرانگ الفاظوں میں اس کو کہا کہ یہ تو اسٹوپڈ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے. تو یہ تو نہیں ہونے والا, آلدو پرائم منسٹر نیتن یاہو کی تو پوری کوشش ہوگی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بیونڈ دا ویسٹ بینک ٹرمپ کا جو پورا پیس پلان ہے اٹس ان ڈیپ ٹربل.
It's hanging in the balance right now. जब तक अमेरिका और प्रेशर नहीं डालेगा तो नेतन्याहू का कोई इरादा ही नहीं है इस पे अमल करने का. और यही खदशा था नसीम. जी बिल्कुल. जब ये एग्रीमेंट पे आमादगी हुई इनिशियली, तो यही खदशा था कि एक दफा हॉस्टेजेस जब रिलीज हो जाएंगे तो नेतन्याहू विल रिवर्ट बैक टू हिज ओल्ड टैक्टिक्स एंड ही विल नॉट इम्प्लीमेंट द रेस्ट ऑफ द प्लान. ना ही वो सेकंड और थर्ड फेज तक पहुंचने देगा. इसीलिए ट्रंप इंतजामिया ने इतने सारे अपने ऑफिशियल्स और वाइस प्रेसिडेंट भेज रहे हैं. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विटकॉफ, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो सन इन लॉ है जैरेड कुशनर, सबको भेजा है उसने. और भेजा इसीलिए है कि इजराइल पे इतना प्रेशर डाले. बिकॉज देखें, अगर ये ट्रंप नहीं करवा सकता तो फिर तो ट्रंप की क्रेडिबिलिटी जो है वो तो जीरो होके रह जाएगी. बिकॉज एक ऐसे प्लान पे जिसपे कि उसने इतना ज्यादा, यानी कि उसने हाइप किया, लेकिन ही स्टेक्ड हिज प्रेस्टीज ऑन इट. तो इतना कुछ ढंडूरा पीटने के बाद अगर वो प्लान कहीं जाता ही नहीं है तो फिर मुझे ये बताएं कि हु विल ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप नेक्स्ट टाइम. अभी आप कह रही है ना, हमने कहा कि वो एनेक्सेशन जो है वो तो रिडिक्यूलस है और उस पे जो है वो इट्स बीइंग सीन एज अ पॉलिटिकल स्टंट एंड इट वोंट बी अलाउड. लेकिन उस पे आगे क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? और मेरा ख्याल नहीं कि नेतन्याहू इज जस्ट सेइंग इट. वो ही मीन्स व्हाट ही सेज एंड ही शोज अस दैट ही डज व्हाट ही सेज. और क्योंकि अमेरिका जो है उस पर प्रेशर नहीं डालता, तो आपको क्या लग रहा है कि वेस्ट बैंक के इशू पे अमेरिका प्रेशर डालेगा? विल ही मेक श्योर कि वो स्टेटमेंट दें कि जी जो हमने पास की रेजोल्यूशन वो ठीक नहीं थी? उसको आप कैसे देख रही हैं? हाउ विल दिस बी प्लेड आउट? और अमेरिका के हवाले से व्हाट विल दे डू? देखिए नसीम, अमेरिका ने तो एक स्टैंस अडॉप्ट किया है ना, और उन्होंने स्टेट किया है कि वो रिजेक्ट करते हैं. वो कहते हैं ये अनएक्सेप्टेबल है. आखिर अमेरिका ने एश्योरेंसेस भी तो दी हुई है ना मुसलमान ममालिक जो है जिनसे बातचीत, तो उसमें ये शामिल था ना कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं होने देंगे. फिर ये कि जब अमेरिका एक ऐसी पोजीशन ले लेता है, पब्लिक पोजीशन कि जी इट्स अनएक्सेप्टेबल इजरायली एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक, और उसको फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता उस पोजीशन को, और इजराइल को नहीं रोक सकता, तो अगेन उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन होगी. देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन दिस. देखिए ऑलरेडी जो पीस प्लान है वो अनरेवल करने का लगता है कि अनरेवल कर रहा है. अगर ये भी नहीं करा सकता अमेरिका तो फिर रह क्या जाता है? देखिए ये जो वेस्ट बैंक में एक तो है ना कि जी अच्छा जी हम अपनी इसको एक्सटेंड करेंगे, हम एनेक्सेशन इसकी करते हैं. दूसरा, ऑन द ग्राउंड जो वायलेंस है अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, वो जो सेटलर्स हैं उनका वायलेंस, इनकी फौज भी वहां चली जाती है, तो वो तो कोई रोक नहीं रहा. तो मेरे कहने का मकसद है कि एक्शन तो कर रहा है इजराइल और करता चला जा रहा है, इवन इफ एनेक्सेशन को कोई फॉर्मलाइज नहीं करता, तो उस एक्शन को ग्राउंड पे तो नहीं रोका जा सक रहा इस वक्त. आप ठीक कह रही हैं नसीम, बिल्कुल यही हो रहा है ग्राउंड पे, और वाकई इसको कोई नहीं रोक पा रहा, सवाई ये कि सेटलर वायलेंस के खिलाफ मेरा ख्याल एक इंटरनेशनल कंसेंसस है और इंटरनेशनल कॉन्डमनेशन है. तो इस इशू पे तो इजराइल टोटली आइसोलेटेड है, लेकिन दैट्स नॉट स्टॉपिंग इजराइल फ्रॉम कैरिंग आउट द काइंड ऑफ वायलेंस जो कि हो रही है वहां. तो अगेन द सिचुएशन आई थिंक वॉल गो बैक टू वाशिंगटन कि आया वो अपने पीस प्लान, उनका अपना ही पीस प्लान है, उसको बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते. तो अगर ये सैल्वेज करने का एक एफर्ट हो रहा है इस वक्त, तो देखना ये है कि किस हद तक वो सैल्वेज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें जो हैं जो कि अहम है फॉर दिस प्लान टू गो अहेड, वो इजराइल को दबाव डाल के करवा सकते हैं. तो अगर आप कोई देखें कि भाई आगे अगले हफ्ते 10 दिन में कुछ ये पॉइंटर्स हमें नजर आएंगे, तो फिर वी कैन बी कन्विंस कि ये प्लान आगे जाएगा. क्योंकि ये देख लीजिएगा, हमास तो अनकैरेक्टरिस्टिकली वो उसने अपनी लगता है थोड़ा देर के लिए साइड पे रखे मिलिटेंसी, और वो एक इंगेजमेंट मोड में आ गए हैं. तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वी विल हैव नथिंग टू डू विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा वगैरह. तो हमास की तरफ से तो आप एक पॉजिटिविटी देख रही हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमास ने काफी लचक दिखाई है,
لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی دلچسپ چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ حماس نے تعریف کی ہے امریکی ایڈمنسٹریشن کی، جو انہوں نے سٹینس اڈاپٹ کیا ہے، پوزیشن اڈاپٹ کی ہے ویسٹ بینک پہ. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی طرف سے آئی تھنک دیر از اے شو آف فلیکسیبلٹی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حماس نے کہا ہے کہ ہم وی ول ناٹ لے ڈاؤن آور آرمز، ہماری کوئی ڈسارمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسرائیل وڈرا نہیں کرے گا غازہ سے. تو دیکھیں نا، اس پلان میں جو کی حصہ تھا اس پلان کا وہ یہ تھا کہ سیکوینس کیسے کی جائے withdrawal اسرائیلی with the let's say the demilitarization of Gaza. تو یہ تو ساری چیزیں ابھی مذاکرات کے ذریعے فائنلائز ہونی ہے نا، لیکن وہاں تک وہ نیتن یاہو جانے نہیں دے رہا اس پیس پروسیس کو. دیکھیں آپ خود ہی جو ڈائلیما ہے اس کو آپ یو پوائنٹنگ ٹورڈز اٹ، تو واٹ از یور ایکسپیکٹیشن؟ مطلب اب کیا ہم دیکھیں گے کہ ٹرمپ جو کہ 70 سال سے امریکہ نے نہیں کیا وہ کرے گا، یعنی کہ کوئی بڑی سخت پوزیشن لے گا؟ واٹ از ٹرمپ گوئنگ ٹو ڈو؟ دیکھیں ٹرمپ کے ڈومیسٹک پریشر بھی ہے اور انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. ڈومیسٹک پریشر تو اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگلے سال مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہاں، جو کہ بہت اس کے لیے اہم ہوں گے. لیکن ڈومیسٹک اوپینین امریکہ کا کافی ڈیوائڈ ہو گیا اب اسرائیل پہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ زیادہ تر تو ظاہر ہے سپورٹ اسرائیل کے لیے ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے مختلف اوپینین پولز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کافی لارج نمبرز آف پیپل پولڈ چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. تو اس سچویشن میں دیکھیں اس کے پاس لیٹس سے پولیٹیکل اسپیس ہے ٹرمپ کے پاس ڈومیسٹکلی. انٹرنیشنلی جیسے میں نے کہا اس کی کریڈیبلٹی از رائڈنگ آن دس. اگر وہ یہ پلان نہیں کرا سکتا، اس نے تو دیکھیں یوکرین پہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا نسیم، اس نے کہا تھا 24 گھنٹے میں جنگ بند کرا دوں گا، تو وہ تو نہیں کرائی. اور یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس کو مین آف پیس ڈکلیئر کیا تھا، تھوڑا ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا. نہیں، پہلے تو دیکھیں تو صحیح کہ پیس کہاں لے کے آیا ہے اور لا بھی سکتا ہے کہ نہیں. یہ تو صحیح بات ہے کہ اٹس بالکل اپ ان دی ایئر، بٹ آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے آپ نے یہ بھی کہا کہ حماس تک نے تعریف کر دی، تو شورلی ٹرمپ از ڈوئنگ سم تھنگ وچ از پریویسلی انتھنکیبل، جو کہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس سے. کیا درست ہے یہ بات؟ نہیں، آئی تھنک بہت دفعہ کوششیں تو ہوئی ہیں ماضی میں. آفٹر آل سلو پیس پروسیس بھی تھا. آفٹر آل کلنٹن کے زمانے میں there was this historic agreement between Yasser Arafat and the Israeli Prime Minister. تو یہ تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہمیں تو یہی لگتا ہے ہمیشہ، خاص طور پہ ہائپ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، میڈیا ہائپ، کہ اس سے لگتا ہے کہ جی یہ تو پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. ہوتا رہا ہے، لیکن وہ ایفرٹس did not go very far. میرا مقصد یہ ہے کہنے کو. مڈل ایسٹ پلانس پہلے بھی آئے ہیں، پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں. دیکھیں وائٹ ہاؤس میں یاسر عرفات کھڑا ہوا تھا with the Israeli Prime Minister for the peace accord. جی میرا خیال ہے یہ تو ابھی کہ صحیح بات ابھی تک تو یہ نہیں ہوا. نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بٹ آئی تھنک کہ جو جینوسائیڈ ہم نے دیکھی ہے نا ملیہ، جو جینوسائیڈ دیکھی ہے، اور جو جینوسائیڈ 3 سال چلتی رہی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی مسلمان ملک، یعنی کہ کوئی ایکشن نہیں سامنے آیا، کچھ بھی نہیں آیا سامنے. تو اس کے مقابلے میں نہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نسیم، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس لیے کہ یہ جو پہلو ہے فلسطینی موومنٹ کہہ لیجئے یا فلسطینی ٹریجڈی کا، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. واقعی یہ ہم نے نہیں دیکھا جس قسم کا یعنی کہ بربریت ہوئی ہے، جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ، جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو سٹارو کیا ہے اسرائیل نے ایز اے ٹول، ایز اے پالیسی ٹول، انپریسیڈنٹڈ. اور واقعی میرا خیال ہے there has been a betrayal by Muslim countries of the Palestinians, because ان کے ہاتھ میں تھا اور پریشر ڈالنا، ان کے پاس اور لیوریج ہے، نہیں استعمال کی. یہاں تک کہ ایئر سپیس بھی نہیں بند کی ان ملکوں نے، عرب ملکوں نے، جس سے اسرائیلی جہاز جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ملکوں نے جن کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ابراہیم اکارڈز کے نیچے،
اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے وہ سسپینڈ ہی نہیں کیے، کچھ بھی نہیں، بزنس ایز نارمل. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ آخری پوائنٹ کہ اس وقت جو حالات ہیں، ہم نے دیکھا کہ 3 روز پہلے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی جب انہوں نے کہا کہ جی ویسٹ بینک کے انیکسیشن، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو اتنا زیادہ یعنی کہ کلنگز آر گوئنگ آن، اسرائیلی اٹیکس آر کنٹینیوئنگ، تو اس پر پریشر ڈالنے کی اور ضرورت ہے کہ ٹو اسٹاپ دیٹ. وہ مطلب کہ جو عرب اور OIC کے ممالک ہیں جو انوالو رہے ہیں اس میں، ان کو تو یعنی کہ ہمارا خیال ہے پریشر گروپ بننا چاہیے جو آن ریگولر بیسز اٹ از پٹنگ پریشر آن دا وائٹ ہاؤس. اس طرح کچھ دیکھ رہی ہیں آپ؟ بالکل نہیں، بالکل میرا خیال ہے اس کی ضرورت ضرور ہے کہ سسٹینڈ پریشر ہونا چاہیے، نہ صرف ان 8 ملکوں کا جس کو صدر ٹرمپ نے انوائٹ کیا تھا نیو یارک، لیکن پورے جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا OIC کا. اٹس اے ویری بگ بلاک آف کنٹریز. اور پھر یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے ٹولز ہیں ان کے ہاتھ میں، ڈپلومیٹک اینڈ ادروائز کوئرسو انسٹرومنٹس بھی ہیں ان کے پاس، دے کین ماؤنٹ پریشر، لیکن نہیں کیا ابھی تک. بٹ اینی وے دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمیشہ پا کے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس معاملے کو آتی ہیں لوگوں کے سامنے. انشاءاللہ ہم اس پر فوکس رکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو دیکھیے 2 معاملات ہمارے سامنے، ایک افغانستان کا، اور افغانستان کے حوالے سے میرا خیال یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھائے وہ اہم تھے، ضروری تھے، اور ان کا فائدہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ طالبان کو ہم نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ لے کر آئے، طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان کی. اب یہ معاملہ آگے کیسے جائے گا؟ پاکستان چاہتا ہے ہر صورت کہ تعلقات بہتری کی طرف جائیں، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین سے، اس کو بھی ہر حال میں روکا جائے. یہ بات درست ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ تمام ایریا کو کنٹرول نہیں کرتی، لیکن اس کی جو ایک زبانی بیہائنڈ دا سینز نیگوسیشنز میں جو ہماری حکومتیں رہی ہیں پچھلے 3 سال میں 4 سال میں، جو ان کا رویہ رہا ہے کابل کا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کریں گے، یہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم کچھ نہیں کریں گے. They have said it in so many words. کیا کابل نے وہ کلیئرٹی کے ساتھ اس پوزیشن کو چھوڑیں گے؟ کیا کابل سے پبلکلی کانڈیمنیشن ہوگی ان اٹیکس کی، اور کیا اس حد تک جس حد تک یہ روک سکتے ہیں کیا ان کو روکیں گے؟ یہ معاملات ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان اس کو دیکھے گا، اور یقینی طور پہ پاکستان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ یہ راستہ جو ہے اس کو منزل تک پہنچا جائے، اور منزل یہ ہے کہ یہ بارڈر بھی کھلے اور تعلقات بھی بہتری کی طرف جائیں. اور اب دوسرا جو معاملہ ہے فلسطین کا، ناظرین فلسطین کے معاملے میں پھر بھی یہی بات کہیں گے کہ اس وقت جو US کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو لے کے آئے سامنے پلان، وہی ایک پلان تھا جو موجود تھا. بہت کچھ ہو سکتا تھا جیسے ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ کہہ رہی تھی، بٹ اٹ ڈنٹ کم تھرو. کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ پلان جو سامنے آتا اور کہتے جی یہ اس پہ اب آگے بات کریں. جینوسائیڈ کو روکا گیا، کلنگز کو روکا گیا، اور اب جو طے ہوا ہے کہ غازہ فلسطینیوں کا ہے، وہاں انہی کے پاس رہے گا، اس کی ریکنسٹرکشن ہوگی، اور جو غازہ میں اس وقت اسرائیلی فورسز ہیں جتنے ایریاز کو آکیوپائی کیا وہ وہاں سے نکلیں. اب وہ کس طرح ہوگا، وہ کتنا وقت لگے گا، اور یہ یاد رکھیں کہ امریکہ کے ایکٹیو پریشر کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال ان سب چیزوں پر ہماری نظر ہوگی. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. حافظ. پاکستان زندہ باد.